والی مائیں یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتی ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اگر میں غسل کروں تو مجھے سردی زکام ہو جائے گی، پھر دودھ پیتے بچے کو بھی سردی ہو جائے گی۔ نہیں نہیں میری بہن، شریعت اتنی سخت نہیں ہے، شریعت نے چھوٹے بچے والوں کے لیے چھوٹ دی ہے۔ ذرا علماء سے پوچھو تو صحیح، وہ اس کا مسئلہ، وہ اس کا حل بتائیں گے۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ بچوں کا پیشاب کس عمر تک پاک ہے اور پھر کس عمر کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی کے پیشاب کے بارے میں شریعت نے الگ الگ حکم دیا ہے۔ لڑکا چھوٹا ہو، 2 سال سے کم ہو، صرف دودھ پیتا ہو تو ماں کے کپڑے پر پیشاب کر دے تو اب اسے دھونے کی ضرورت نہیں، صرف چھینٹے مار لے یا ہلکے سے پونچھ لے، بس اتنا کافی ہے۔ آپ علیہ السلام کی گود میں 5 بچوں کا پیشاب کرنا ثابت ہے، حسن، حسین، عبداللہ ابن زبیر، ابن ام قیس، سلیمان بن ہشام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث ذرا غور سے سنیں۔ کان الحسین بن علی رضی اللہ عنہ فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبال علیہ، کہ حسین رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی گود میں تھے، پیشاب کر دیا۔ راوی کہتے ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، فقلت البس ثوبک واعطنی ازارک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا کپڑا پہن لیجئے اور یہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سنیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما یغسل من بول الانثى، کہ لڑکی کے پیشاب کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُنْزَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَرِ، لڑکے کے پیشاب کو تو صرف معمولی سے چھینٹا مار دینا یا پانی سے پوچھ لینا کافی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت تک ہے کہ جب تک صرف بچہ دودھ پیتا ہو تو یہ مسئلہ اس کے لیے ہے، اور اگر بچہ دودھ کے ساتھ چاول روٹی بھی کھاتا ہے تو اس کپڑے کو اچھی طرح دھویا جائے یا پھر کپڑے بدل لیے جائیں۔ یہ مسئلہ تو لڑکے کا تھا، اب لڑکی کا مسئلہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ لڑکی کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی خاص صرف دودھ پیتی ہو یا اس کے ساتھ ساتھ بسکٹ، چاول، روٹی وغیرہ بھی کھاتی ہو، ہر حال میں لڑکی کے پیشاب کرنے پر کپڑے دھونے پڑیں گے، اس لیے کہ لڑکی کے پیشاب میں رطوبت ہوتی ہے، لڑکی کے پیشاب میں نہیں ہوتی۔ ہاں لڑکا کھانا وغیرہ کھانے لگ جائے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہو جائے گا۔ اکرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مزاج میں رطوبت و برودت غالب ہوتی ہے، اسی وجہ سے لڑکی کا پیشاب میں بو اور گندگی ہوتی ہے، اسی لیے دھونا ضروری ہے، جبکہ لڑکے کا پیشاب رقیق و پتلا ہوتا ہے اور اس میں بو اور گندگی نہیں ہوتی، اس لیے صرف پانی چھڑک دینا یا پانی سے اس مقام کو پوچھ لینا کافی ہے۔ اس طرح اگر ماں باپ کے بدن پر لگ جائے تو نہانے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس مقام کو دھو لے جہاں پر بچے کا پیشاب لگ گیا تھا۔ میرے بھائیو، شریعت بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بناؤ۔ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا، نہانا غسل کرنا ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف اس مقام کو دھو لے جہاں پر پیشاب لگ گیا ہے یا پھر کپڑے بدل دینا اس کے لیے کافی ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ کل قیامت کے دن بہانہ بنا لیں گی کہ اے اللہ ہمارے چھوٹے بچے تھے، دن بھر ان کی خدمت، شوہر کی خدمت، ساس کی خدمت، تھک جاتی تھی، رات کو بچے پیشاب کر دیتے تھے، نہانا مشکل تھا اس لیے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیں اور بھی کہیں کہ فاطمہ تم نے کیسی زندگی گزارا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہیں گی کہ اللہ مجھے بھی چھوٹے بچے تھے، میں بھی گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی، نہ میرے پاس کوئی برتن دھونے والا غلام تھا اور نہ ہی جھاڑو دینے والا کوئی غلام تھا اور نہ ہی کھانا پکانے والا کوئی تھا، میں خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتی تھی، اپنا گھر کا کام کاج کرتی تھی، ساس گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، اسی طرح بچوں کو نہلایا دھلایا بھی کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اس وقت اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟